بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جس دیش کی گلیوں کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، جس دیش میں بنت حوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیش میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیش میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیش میں روز جہازوں سے امدادی تھیلے گرتے ہوں، جس دیش میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیش میں دولت شرفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیش کے عہدیداروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیش کے سادہ لو انسان وعدوں پر ہی ڈالے جاتے ہوں، اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے. محترم جناب اسپیکر صاحب، سب سے پہلے اگر آپ ہاؤس کو آرڈر کر دیں تو بہتر ہو جائے گا. یہ جب گفتگو بیچ میں ہوتی ہے مناسب نہیں ہے. آرڈر میں ہو جائیں. مفتی صاحب جو ہے وہ تقریر کر رہے ہیں تو کائنڈلی سنیں، کیونکہ جب بھی کوئی آنریبل ممبر تقریر کر رہا ہوتا ہے سب کو سننا چاہیے. اگر بات کرنی آپس میں کوئی کانفرنس کرنی ہے تو باہر کانفرنس کریں. باہر چیٹ گیلریز بہت ہیں بنی ہوئی، ہر کونے میں چیٹ گیلری ہے. جی بولیں. جی، سندھ اسمبلی کا 2023 اور 24 کا یہ جو بجٹ ہے 2247 ارب روپے کا ہے. 2247 ارب روپے کا یہ بجٹ، جو کہ 2022 اور 23 کا جو بجٹ ہے 1713 ارب کا، اس میں پچھلے سال سے اضافہ کیا گیا 534 ارب کا اضافہ ہوا. یعنی کہ جب سے ہم نے 2018 سے ہم نے اسمبلی کا یہ ماحول دیکھا، بجٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مگر چیزوں میں درستگی نظر نہیں آ رہی، مزید خرابیاں بڑھ رہی ہیں. اچھا، اب یہ دیکھیں اس بجٹ میں جو اضافہ کیا گیا، جس کی سب سے بڑی وجہ جو ہم نے وہ وجہ دیکھی ہے، وہ تعلیمی شعبے میں بڑے پیمانے پر بھرتیاں کی گئی ہیں. اور کتنی بھرتیاں؟ 58,000 بھرتیاں ہوئی ہیں. یعنی لوگوں کو اسکول کے لیے، تعلیم کے لیے بھرتیاں ہوئی 58,000. اب 1.5 لاکھ اساتذہ پہلے موجود، تو کیا سندھ کی تعلیم کے لیے یہ 1.5 لاکھ اساتذہ کافی نہیں تھے کہ 58,000 مزید آپ نے بھرتیاں کی اور 2,500 مزید آپ بھرتیاں کریں گے، یعنی 60,000 بھرتیاں ہوں گی. اور آپ کے 40,000 سے زائد اساتذہ گھوسٹ ہیں، یعنی جو ان کی حاضری رجسٹر میں نام تو لکھا ہوا ہے مگر خود انہوں نے کبھی اسکول کا چہرہ نہیں دیکھا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے اسکول میں اور کہاں ایسے تنخواہیں ان کی آتی ہیں. تو کیا ان اساتذہ پر کام کیا؟ اچھا، ایسے 40,000 اساتذہ کو آپ نے اگر درست کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وہی 40,000 پھر ٹھیک ہے وہ پڑھائیں. اگر آپ نے درست نہیں کیا ان کو، وہ بھی موجود ہیں اور مزید آپ بوجھ ڈال رہے ہیں تعلیم پر. اور تعلیم کا حال یہ ہے
کہ ہزاروں میں اسکولوں میں بیت الخلا نہیں ہے، ہزاروں اسکولوں میں واش روم نہیں ہے، ہزاروں اسکولوں کی دیواریں گر گئی ہیں، ہزاروں اسکولوں کے چھت گر گئے ہیں، ہزاروں اسکولوں میں فرنیچر موجود نہیں ہے، ہزاروں اسکولوں میں سہولیات کوئی نہیں ہے۔ اگر شرجیت صاحب اگر برائے مہربانی ایک بات میں کر لیں تو بہت آسانی ہوگی، جی بہت اچھا ہو جائے گا۔ پھر اگر آپ باہر جائیں تو وہی بہتر ہے، یہاں آپ کریں گے میری توجہ جائے گی، پھر میرے پہ جملے پھر اس طرف آ جائیں گے، پھر پریشانی ہو جائے گی، پھر آپ کہیں گے کہ رخ اس طرف ہو گیا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اسپیچ صحیح سماعت کریں۔ آپ کے اسپیچ میں کوئی بات کرتا ہے بہت آپ کو مطلب وہ پریشانی ہوتی ہے نا، تو مشکل نہیں ہے، بندے کو بات کرنے دیا جائے، وہ بہتر ہے۔ 58,000 بھرتیاں ہوئی ہیں، کیا ان 58,000 بھرتیاں ہمیں ضمانت دیں گی کراچی سے لے کر کشمور تک کی تعلیم کی درستگی کے لیے؟ پہلے بھی بھرتیاں ہوئی، پہلے بھی اساتذہ ہیں جن کو سائنس پڑھانا نہیں آتا، جن کو ریاضی پڑھانا نہیں آتا، جن کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، تو کیا ایسی بھرتیاں ہوئی ہیں یا درست بھرتیاں ہوئی ہیں؟ اگر صحیح میرٹ پر بھرتیاں ہیں تو پہلے والوں کا کیا کیا جائے گا؟ ابھی ویسے ہی طوفان تو آنے والا ہے، تو پہلے والوں کو کیا سمندر کے حوالے کریں گے یا نہیں؟ ان کو بھی رکھیں گے تو پھر بوجھ اور بڑھے گا، بجٹ اور بڑھے گا، پیسہ اور ضائع ہوگا، اور اتنا پیسہ ضائع ہونے کے بعد تعلیم کیا صفر ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آج لوگ مہنگائی کی وجہ سے اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال رہے ہیں، اتنے پریشان ہیں، لاکھوں بچے اسکولوں میں نہیں ہیں، مگر آپ سرکاری اسکولوں میں آپ کہتے ہیں کہ ہم مفت تعلیم دیتے ہیں، اس مفت تعلیم کو وہ حاصل کرنے کو تیاری نہیں ہے۔ کیوں؟ نظام ہی نہیں ہے۔ وہاں گائے، بیل، بکریاں، گدھے وہاں پر ہمیں اسکولوں میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے ہزاروں اسکولوں کو بند کر دیا، پھر اس کے بعد بھی آپ پہلے سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ 1.5 لاکھ اساتذہ کا صحیح معنوں میں حساب کتاب کیا جائے، ان کو فارغ کیا جائے، پھر نئے قابل ترین ٹیچر اگر آپ لائیں۔ اگر یہ 58,000 سے 60,000 جو آپ نے 58,000 آپ نے بھرتیاں کی اور 2,500 آپ بھرتی کریں گے، ان میں درستگی آئے تو پھر بہتری آئے گی۔ مگر یہ بہتری ہم نے کئی مرتبہ ہم نے دیکھا، ابھی آپ دیکھیں کہ تعلیم کے لیے جو بجٹ رکھا گیا، اس تمام بجٹ کا زیادہ تر حصہ انہی چیزوں میں جاتا ہے۔ بچوں کو پاس کتابیں نہیں ہوتی ہیں، اب یہاں پر بجٹ میں مفت فراہمی یعنی کتب کی مفت فراہمی کے لیے بجٹ رکھا گیا، مگر وہ مفت فراہمی کہاں ہے؟ وہ کتابیں ہمیں بچوں کے ہاتھوں میں نظر نہیں آتی، وہ کباڑ کی دکان میں ردی کے بھاؤ میں ہمیں ملتا ہے، وہاں ردی کے کباڑ کی دکان میں ردی کی صورت میں ہمیں وہاں پر کباڑ کی دکانوں میں وہ کتابیں ملتی ہیں۔ کیوں کیا وجہ ہے؟ یہ بجٹ کیا اس لیے پاکستانیوں کا قوم، سندھ عوام کا قوم، کیا بوجھ ہم اس لیے برداشت کر رہے ہیں؟ وہ سود کا بوجھ الگ سے، قرضوں کا بوجھ الگ سے، اور اتنا سارا بوجھ برداشت کرنے کے بعد ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی، وہ ردی کی دکانوں میں کتابیں ہمیں ملتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے 23,000 سے زیادہ اسکولوں میں بجلی کا بھی نظام نہیں ہے، پانی کا نظام بھی نہیں ہے۔ کیا یہ سارا کچھ ٹھیک کر دیا گیا؟ یعنی پانی کا نظام اسکولوں کا ٹھیک ہو گیا، بجلی کا نظام ٹھیک ہو گیا، اچھا پھر کیا ہے کہ وہ پرائمری کی اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا، مڈل اسکولوں کو سیکنڈری اسکول کا درجہ دے دیا گیا، اچھی بات ہے، مگر یہ کس کو کیا درجہ دے رہے ہیں جس کی چار دیواری نہیں ہے، جس میں واش روم نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا؟ بھائی اس کا نظام کیا؟ اس میں کون پڑھے گا؟ بچے پڑھیں گے یا حیوان پڑھیں گے؟ یہ کاغذات میں اس کو اوپر کر دیا گیا، صرف لکھ دیا گیا، مڈل سے سیکنڈری سے آپ اوپر کر دیا آپ نے۔ تو یہ جو آپ نے ان کو اپ گریڈ کیا ہے تو تعلیمی لحاظ سے اپ گریڈ کرے، تعلیمی نظام تو ان میں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہماری عوام ہے، بالخصوص نوجوان طبقہ جو تعلیمی یافتہ ہے، جو پرائیویٹ اسکولوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اپنی تعلیم اپنی مدد آپ کرتے ہیں،
یہ طبقہ ہمارا دن بہ دن بے روزگار ہے، ان کے لیے کوئی روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نے تنخواہوں میں اضافہ کیا، ٹھیک ہے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، اور یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اضافہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ ان کی تو ایک فکس تنخواہ ہے، موجود ہے، اس میں آپ اضافہ کر رہے، ٹھیک ہے کریں آپ، ان کا حق ہے، ٹھیک ہے کر رہے، مہنگائی ہے، مہنگائی کے آثارات سب پہ مرتب ہو رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، مگر آپ کی 6 کروڑ عوام سندھ کی، 6 کروڑ عوام میں کتنے ملازمین ہیں سرکاری؟ بس 7 لاکھ، 8 لاکھ، 10 لاکھ لگا لے اور 50 لاکھ لگا لے، 5.5 کروڑ عوام کے لیے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے؟ آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے کارخانوں کو، ہم نے فیکٹریوں کے مالکان کو، ہم نے یہ پابند کر دیا ہے کہ وہ ان کی تنخواہیں بڑھائیں، بس آپ نے جملہ کہہ دیا، اور کیا آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ بس آپ کہہ دیں گے اور لگا دیں گے اور ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا، نہیں ہوا ہے، نہ آپ کی جانب سے کوئی اس حوالے سے کوئی کارکردگی نظر آئی ہے کہ آپ 5.5 کروڑ عوام سندھ کی، آپ ان کے جو جہاں پر وہ کام کرتے ہیں ان کو صحیح معاوضہ ملے؟ نہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ فیکٹریوں میں، کارخانوں میں جہاں 200 افراد کام کر رہے تھے ابھی 50 افراد کام کر رہے ہیں، جہاں ان کی تنخواہیں بڑھانی تھی وہاں کم ہو گئے ہیں، وہ روڈوں پہ آ گئے ہیں، وہ پریشان ہو گئے ہیں۔ تو مہنگائی کم کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ نے یہ ریٹ کا، آپ نے یہ جو تنخواہیں میں اضافہ کیا، مہنگائی کم نہیں ہوگی۔ آپ نے ریٹوں کے لسٹوں پر کام کیا، کہاں ہیں آپ کے جو ریٹوں کے لسٹوں کو درست کرنے والی ٹیم؟ نہیں، یہ نظر آتی ہے، جس کی مرضی، جس طرح کی مرضی، ایک ہی شے، ایک دکان سے 200 روپے کی وہی چیز دوسرے دکان سے 400 روپے کی ہے، وہی چیز آگے جائے تو 600 روپے کی ہے، جس کی مرضی جتنے چیز جس مقدار میں بیچے، جس انداز میں بیچے۔ ہمیں حکومت بالکل فیل نظر آ رہی ہے، ادارے بالکل فیل نظر آ رہے ہیں، نااہل نظر آ رہے ہیں، ناکامی کا یہ پلندہ، یہ جو 15 سال سے آپ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے، یہ مزید آپ اس بجٹ کو جتنا بڑھائیں گے اتنی پریشانی آئے گی، کیونکہ پھر آپ اس کو سنبھال ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ تعلیم کے حوالے سے بات ہوئی، صحت کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے 214 ارب روپے آپ مختص ہوئے۔ بات یہ ہے کہ کیا 15 سالوں میں کوئی ایک بڑا ہاسپٹل، ایک بڑا ہسپتال جس میں تمام سہولیات موجود ہو، کیا 15 سالوں میں کوئی ایک ہاسپٹل بنایا گیا جس میں تمام چیزیں میسر ہوں؟ آپ کہیں گے جی جنا ہے، جنا تو جب سے جنا ہے تھا، جنا ہے، سیول ہے، عباسی ہے، یہ بڑے ایک نام ہے، وہی ہے۔ اچھا وہ کیا ہے؟ وہ پورے کراچی کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح سندھ کے باقی شہروں میں اکا دکا ایک ہاسپٹل، اور اس میں بھی وہ بیچارے جو بیمار ہوتے ہیں۔ ابھی مجھے بتائیں کہ جنا ہاسپٹل کسی کو جانا ہو، بلدیہ ٹاؤن سے کتنا بڑا مسافت ہے، اورنگی ٹاؤن سے کتنی بڑی مسافت ہے، سرجانی ٹاؤن سے کتنی بڑی مسافت ہے، عباسی شہید تک جانے کے لیے بھی، سیول تک بھی جانے کے لیے۔ آپ کی کامیابی، یہ اربوں روپے ہے بھائی، یہ 214 روپے نہیں ہے، یہ 214 ارب ہے، ارب، جن کی گنتی لگاتے لگاتے ہر بندے کو تو گنتی بھی نہیں آتی، کتنے صفر ہوتے ہیں، کتنا کچھ ہوتا ہے، اتنا کچھ پیسہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کراچی سے لے کر کشمور تک ہر یو سی میں ایک سرکاری ہاسپٹل موجود ہوتا، تاکہ آج کل مہنگائی ہے، اب کوئی اگر جناست کے لیے بلدیہ ٹاؤن سے آئے 2000 روپے 4000 روپے اس کو تو کرائے میں لگتے ہیں آنے جانے کا، ٹرانسپورٹ تو آپ کا ہی نہیں۔ ابھی شرجیل صاحب نے کہا کہ ٹرانسپورٹ تو بہت ہے، اور بتایا کیا بولا آپ لوگوں نے تو 150 کہا، میں بھی گناتا ہوں 150 سے زیادہ ہے، میں نے کہا گناؤ بھائی کتنے ہیں بھائی 150 سے زیادہ؟ 200، 400 بسیں، 500 بسیں، 3 کروڑ کی آبادی کے لیے بس یہ 150 سے 200 بسیں، ہاں، اور اس پہ بھی ناز کرنا، فخر کرنا۔ ارے آپ کا بجٹ تو دیکھیں، 2244 ارب روپے
15 سالوں میں اگر آپ نے 150 بسوں کے لیے, یا آپ کو چلے میں زیادہ ہی لگا لے تو 500 بسیں لگا لیں, تو تقسیم تو کریں 15 سال پہ, کتنے بسیں بنتی ہیں؟ اور وہ بھی ایک روٹ پر, 2 روٹوں پر. عوام کہاں جائے؟ کسی طرف جانے کے لیے وہ پریشان ہوتے ہیں, کسی رشتہ دار کے پاس جانے کے لیے پریشان ہوتے ہیں, اتنے کرائے ہیں, اتنا کچھ پریشانی ہے. اب آپ دیکھیں, علاج کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے کہ یو سی لیول پر ایک سرکاری ہاسپٹل ہو جہاں تمام چیزیں ان کو ملے. آپ کہیں گے جنا میں تو بہت کچھ ہے. کیا کچھ ہے بھائی؟ اور جو سی ٹی اسکین کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے, ایم آر آئی کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے. بہت کمال ہو گیا ہے صحت سندھ میں, تو وہ کمال کی صحت ہے کہ جس میں سی ٹی اسکین کے لیے 1 مہینے کے لیے تاریخ ملتی ہے. واہ جی کمال ہے. ایم آر آئی کے لیے 1 مہینے کے لیے جو ہے نا وہ تاریخیں ملتی ہیں. اور پھر وہ این آئی سی وی ڈی کا جو بتایا گیا کہ وہ تو بہت کمال کی ہے. میں نے کہا کتنا کمال ہے؟ بولا وہاں بھی جو ہے نا تاریخ اینجیوگرافی کے لیے یا بائی پاس کے لیے 1 مہینہ. اچھا 1 مہینہ, واہ کمال جی صحت ہے. 1 مہینے کی تاریخ کے بعد اس کا بائی پاس کیا جائے گا, اینجیوگرافی کی جائے گی. اتنے میں پتا چلا کہ کئی لوگ جان کی بازی ہار گئے. یہ صحت ہے. ایسی صحت سندھ کی میں نے پورے دنیا میں کسی کے ہاں نہیں دیکھا. جو حال سندھ کا ہے, جو حال صحت, بس ہر ایک کو اچھا دکھانا, بہتر بتا دینا. تھوڑی سی ایک چیز میں کہیں بہتری نظر آ گئی, اسی کی